ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر مولا کر کے دیکھ. سب کو اپنا ہے بنایا، کون کس کا ہے بنا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، دین پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ دعا ہے دل کی، دین احمد رہے عزت قرآن رہے. یا الہی اگر تو چاہے تو قطروں کو سمندر کر دے. یا الہی اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، آج دوسری دفعہ آپ کی اس جامعہ مسجد بلال میں اللہ رب العزت نے حاضری کا شرف عطا فرمایا. پچھلی حاضری میں کچھ معذوری کی وجہ سے گفتگو نہ ہو سکی، اور یہ بھی اللہ پاک کا احسان کہ اللہ پاک نے وہ جلدی وعدہ پورا کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و حدیث، شریعت مطہرہ
کے مطابق اپنے تمام معاملات حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے سورۃ ہود 12واں سپارہ اس کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ پاک اس آیت میں انسانوں سے، اپنے بندوں سے ایک شکوہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ شکوہ کر رہے ہیں، اور یہ شکوہ عام انسانوں سے ہے، انبیاء سے نہیں۔ انبیاء کے جو مقربین ہوتے ہیں صحابہ، ان سے بھی نہیں۔ کائنات میں انسانوں میں سب سے زیادہ تعلق اللہ کی ذات سے نبی کا ہوتا ہے۔ کس کا ہوتا ہے؟ نبی کا۔ سب سے زیادہ شکر گزار صابر بندہ بھی نبی ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کے بعد جو انبیاء کے مقربین ہوتے ہیں صحابہ، ان کا بھی یہی طرز اور یہی مرتبہ ہوتا ہے۔ یہ جو شکوہ اللہ پاک کر رہے ہیں یہ عام انسانوں سے، میرے اور آپ جیسے، خیر آپ تو بہت اچھے ہیں، میرے جیسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ شکوہ کر رہے ہیں۔ وہ شکوہ کیا ہے؟ شکوہ یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بندوں پر احسانات کریں، ان پر رحمت کریں، اور رحمت کر کے دوبارہ ان سے وہ چیز لے لیں، مثلا اللہ نے اولاد دی، لے لی، فوت ہو گئے۔ اللہ پاک نے اچھا کاروبار دیا، دیوالیہ ہو گئے، نقصان آ گیا۔ ذمہ دارہ کرتے ہیں، فصل اچھی ہوئی اور ایک وقت آیا فصل نہیں اچھی ہوئی، اتنی محنت کی فصل نہیں ہوئی صحیح۔ کوئی بھی نعمت اللہ کی طرف سے، چاہے اولاد کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، دکان کی صورت میں، کسی بھی لحاظ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب اپنے بندوں کو ہم عطا کریں اور پھر واپس لے لیں، تو یہ انسان ایک تو اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ مایوس ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ کفور، اللہ کہتے ہیں ناشکرا ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اولاد دی، واپس لے لی، اب یہ معصوم مایوس ہو گیا کہ مجھے تو دوبارہ اولاد نہیں ملتی، حالانکہ انسان اللہ پاک کا حکم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ جس رب نے پہلے دی ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ میرے اور آپ کا یقین ہونا چاہیے، جس رب نے اولاد دی، لے لی، وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اللہ پاک نے کاروبار دیا، اس ترقی دی، نقصان ہو گیا، کوئی بات نہیں، رب دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کفور، ناشکرا ہو جاتا ہے، ناشکری کے بول بولتا ہے، کہتا میرے پاس ہے کیا میں کس چیز پہ شکر ادا کروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام المفسرین حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ ذخیرۃ الجنان میں بڑے خوبصورت بات لکھتے ہیں اس آیت کے ضمن میں، کہ اللہ پاک کی طرف سے امتحان آ جائے، رب نے اولاد دی، واپس لے لی، صحت دی، واپس لے لی، کاروبار اچھا چل رہا تھا، کچھ نقصان میں آ گئے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے بھئی حضرت کیا حال ہے، بزرگوں کیا حال ہے، زندگی کس طرح گزر رہی ہے، تو یوں نہ کہے یار بس مر گئے، کھپ گئے، ہمارا تو کوئی حال نہیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کا مجھ پر بڑا احسان تھا، میرے رب کا مجھ پہ بڑا کرم تھا، میری کسی بد اعمالی کی وجہ سے، میرے کسی گناہ کی وجہ سے آج کا کچھ امتحان آ گیا ہے، اور مجھے اپنے رب کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اللہ کا پھر مجھ پہ کرم ہوگا۔ نہیں سمجھتا یہ بات؟ ناشکری کا بول نہیں بولنا، ناشکری کا بول نہیں بولنا۔ اللہ ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ ہم اگر اپنے
میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے وہاں، آپ تو ماشاءاللہ بہت اچھے بہت نیک ہیں، اپنے باپ سے درخواست کیا کرتا ہوں، اللہ توفیق دیتے ہیں، میری کیا حیثیت ہے کہ ہم رات کی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں، گناہوں کو یاد کریں، اور پھر دوسری طرف اللہ کی ہم پر جو کرم نوازیاں ہیں ان کو شمار کریں۔ یقین کیجئے ہم حیران ہوں گے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود رب اپنی رحمتوں کے دروازے بند نہیں کرتا۔ ہم صرف ایک چیز اللہ کی رب نے دی واپس لے لی، اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں انہیں بھول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انبیاء علیہ السلام کا طرز تعلیم اور ان کا طرز زندگی بھی یہی درس دیتا ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری کا بہت نہیں بولنا۔ وہ پنجابی میں ایک کہا کرتے ہیں کہ سونا میرے دکھ چراتی میں سکھ نو چلے پاوا، کہ اگر وہ رب مجھے اس حال میں رکھ کے راضی ہے تو میں بھی اس کی قضا پہ راضی ہوں، میں بھی اس کی عطا پہ راضی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، کتنے صبر کرنے والے۔ اللہ نے بہت کچھ دیا، بے شمار اولاد دی، بے شمار مال مویشی دیے، زمین جائیداد دی، سب کچھ دنیاوی لحاظ سے دینی لحاظ سے بھی اللہ کے نبی ہیں اور وقت کے بہت بڑے امیر کبیر انسان ہیں۔ جب سب کچھ واپس لے لیا، شیطان نے کہا تھا کہ یہ تیرا بندہ، تیرا نبی ایوب، تیرا ذکر تجھے یاد ہر وقت اسی لیے کرتا ہے کہ تو نے اسے اتنا کچھ دے رکھا ہے، اگر اس سے لے لیا جائے تو یہ آپ تیرا شکر نہیں ادا کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں، نبی کی تربیت اللہ خود کرتے ہیں۔ نبی کی تربیت بولو، نبی انسانوں میں سے کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی کی براہ راست تربیت اللہ کی ذات خود کرتی ہے، وگرنہ کل کو کہہ سکتا بھی شاگرد تو میرا ہے نا، نہیں سمجھا۔ مولانا راشد صاحب کے شاگرد اگر اللہ ان کو بھی رزق عطا فرمائے، ان کے شاگردوں کو بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے، کسی مقام اور مرتبے میں پہنچے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ شاگرد تو حضرت کا ہی ہے نا۔ اللہ خود تربیت کرتے ہیں، تو نبی کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی رب کی ناشکری نہیں کرتا۔ حالات بدل گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، جسمانی طور پر بیمار ہو گئے۔ یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، جسم میں کیڑے پڑ گئے، معاذ اللہ۔ اس قسم کی باتیں انبیاء کی توہین ہے، اس طرح کی باتیں کرنا انبیاء کی توہین ہے۔ بس بیمار ہو کے بات ختم۔ اور فرماتے ہیں حضرت کہ اللہ نے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگائی جس سے لوگ گھن نفرت محسوس کرتے ہیں، بس بیمار ہو کے بات ختم ہو گئی۔ لیکن کمال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی کہ اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اور قربان جائیں اللہ پاک کی کرم نوازی اور اللہ پاک کی ذات پر کہ اللہ خود اپنے نبی، اپنے بندے ایوب علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں کہ میں نے کتنی آزمائشیں ڈالی لیکن میرے ایوب نے کبھی ناشکری کا لفظ۔ اللہ اکبر یا ایوب یا قیوم، میرے عزیزو، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماریاں لگ گئی، مال مویشی ختم ہو گئے، اولاد بھی دنیا سے رخصت ہو گئی، جسمانی طور پر بھی بیمار پڑ گئے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کی ذات کا کبھی ناشکری نہیں کی، کبھی اللہ کی ذات سے بلا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کبھی لاکھوں میں کھیلا کرتا تھا، آج تو ککوں کا محتاج بن گیا۔ اللہ کبھی لاکھوں میں کھیلا کرتا تھا، آج تو کوڑی کا محتاج بن گیا۔ نہیں نہیں نہیں، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ قربان اللہ تیری عظمتوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں مَلَئِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا۔
یہ دنیا تو ہے نہیں نا کسی کو تو 4 پیسے دے کے ناشتہ وہ تھوڑی جی بڑی بھی تعریف کر چھوڑو. پیسے دے کے تعریف اور چیز ہے. اللہ کی ذات اگر کسی کی تعریف کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ تو ماننا پڑے کہ وہ واقعی اس کا اللہ کی ذات سے تعلق ہے. بھائی وہ آیت میسج یہ دے رہی ہے کسی بھی حال میں اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہونا, اپنے رب کو بھولنا نہیں ہے. اور اس سے اگلی آیت کریمہ اللہ نے تصویر کا دوسرا رخ بیان کیا. ایک رخ تو یہ کہ ہم نعمت دے کر چھین لیں تو انسان مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اگلی آیت انسان کی دوسری کیفیت ہے کہ اگر پہلے تنگی ہو اللہ آسانیاں کر دیں تو پھر انسان فخر اور غرور میں آ جاتا ہے. پہلے کروڑوں کا محتاج تھا, اللہ نے لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیا. اس انسان میں عقل آ جاتی ہے, فخر اور غرور میں آ جاتا ہے, کہتا ہے میں تو جبھی کچھ نہیں امیر ہوں. بھائی جو پرانے لوگ تھے خاص کر کے اپنے ضلع مانسہرہ اس طرح کے لوگ جو کراچی پنڈی اسلام آباد چلے گئے محنت مزدوری کے لیے, اللہ نے آج لاکھوں کروڑوں کے مالک بنا دیے. لیکن ان کی جو ابتدائی زندگی ہے وہ جو سختیاں انہوں نے کاٹی, یقین کیجیے وہ لوگ اپنا ماضی آج بھی نہیں بھولتے, اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا اس حال میں بھی انسان شکر ادا کریے کہ یا اللہ میرا تو کچھ نہیں, سب کچھ تو تیری عطا ہے, میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں. میں تو ایک وقت یہ بھی تھا سڑک پہ فٹپاتھ پہ سویا کرتا تھا, سر کے نیچے اینٹ رکھ کے سویا کرتا تھا, کبھی بلدیہ والے اٹھا کے بڑھا دیا, کبھی در بدر کبھی اس کے در. آج رب نے کئی بلازوں کا مالک بنا دیا تو حق بنتا ہے انسان کا اس رب کا شکر ادا کرے. ناشکری نہیں کہ میرا کمال نہیں, میرے ہنر فن کا کمال نہیں, رب محمد کی قسم بڑے بڑے ہنر فن والے ڈول رہے ذلیل ہو رہے ہیں. یہ اس رب کی کرم نوازی ہے کہ اللہ پاک انسان پر اپنی رحمتیں کرتے ہیں. تو خلاصہ کیا نکلا دونوں باتوں کا کہ اللہ پاک کا کسی بھی حال میں ایک تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. دوسرے نمبر پہ ناشکری بھی, بولو یار کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. یقین کے لیے جو اللہ نے ایک ایمان کی دولت دی ہے, رب محمد کی قسم اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. یہ جو ایمان کی دولت ہمارے سینے میں ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. اور اس کے بعد سر سے لے کر پاؤں تک اللہ نے کتنی مشینری ہمارے اندر فٹ کر دیا مفت میں. یہ تھوڑی نعمت ہے. ایک انسان کہنے لگا, اللہ کی ناشکری کے طور بولنے لگا کہ میرے پاس کیا ہے, میں کس بات پر شکر ادا کروں. اللہ اکبر کبیرہ. سامنے والا کہتا ہے تم ایسا کرو ایک آنکھ مجھے دے دو اور 2 لاکھ لے دو, ایک آنکھ اپنی مجھے دے دو, اتنے پیسے دے دو. لگا نہیں میں تو نہیں دے سکتا. کہا چلو اپنا یہ دل مجھے دے دو, میں 1 کروڑ روپیہ دے دو. اس نے کہا نہیں دے سکتے. بات سمجھانے کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. وہ کہنے لگے میں تمہیں کروڑوں روپے دیتا ہوں, اپنے فلاں بزرگ مجھے دے دو. وہ کہنے لگا نہیں دے سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمانے لگے اتنے ارب کھرب پتی ہو کر بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو. ایک انسان کا کان خراب ہو جائے, گردہ خراب ہو جائے, ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے تو لگ پتا جاتا ہے کہ کیا پرابلم تھی. ہم پھر بھی کہیں گے ہمارے پاس کیا ہے. بھائیوں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں, ہر حال میں شکر ادا کریں, اور اس بات کو یقین رکھیں کہ میرے رب نے میرے پاس جو ہے یہ میرے رب کی عطا ہے. مجھے جو ملا میرے رب کے فضل و کرم سے ملا, جو مجھے نہیں ملا وہ میرا تھا ہی نہیں سمجھ آئے. جو مجھے نہیں ملا وہ میرا نہیں تھا, اور میرا تھا وہ مجھے مل گیا. اور حالات جیسے بھی آئے کبھی اللہ کی ذات سے شکوہ نہیں کرنا, اللہ کی ذات پہ اعتراض نہیں کرنا. اولاد فوت ہو گئی اللہ کی ذات پہ گلہ نہیں, رب نے اولاد ہی معذور ہو گئی پھر بھی اللہ کی ذات پہ گلہ نہیں. یا اللہ تجھے صحاب پہ رکھے,
اللہ پاک کو انسان کی یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنے خوش ہوتے ہیں اللہ پاک اس بات پہ کہ دیکھو میں نے اپنے بندے کو آزمایا، اپنے بندے پہ آزمائش کی اور میرا بندہ اس امتحان میں پورا اترا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ باقی یہ جو زندگی ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی تنگی، کبھی آسانی، کبھی صحت، کبھی بیماری، کبھی غم، کبھی خوشی، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ انسان کا بندگی کا حق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اپنے رب سے تعلق جو ختم نہیں کرنا، مطلب کی یاری نہیں۔ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہمارے فرائض بھی پورے، ہماری تہجد بھی پوری، ہماری چاشت بھی پوری، اشراق بھی پوری، عوامین بھی پوری، پتہ نہیں کتنی کتنی ہم نمازیں پڑھتے ہیں، مطلب نکل گیا، ضرورت پوری ہو گئی تو فرض بھی ختم ہو گئے۔ یہ تو مطلب کی جاری ہوئی نا، بولتے نہیں، یہ تو مطلب کی جاری ہے۔ ایک درویش نے بڑی عجیب بات، بڑا عجیب جملہ کہا، اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہو، کبھی رب سے ملنے بھی آ جائے گا۔ نہیں سمجھ رہی آپ؟ وہ سمجھ رہے ہو؟ اپنی ضرورتوں کے لیے اللہ کے گھر میں آتے ہو، کبھی رب سے ملنے بھی آ جائے کرو، کہ صرف ملنے کے لیے آتے ہو۔ ہاں جی، مجھے کوئی ضرورت ہو کہ مہینے بعد، 6 مہینے بعد راشد صاحب کو فون کرو، جہاں صاحب کہیں گے وہ صاحب خیریت ہے، آج بڑے عرصے بعد تو سب بڑی یاد آئی ہے، تمہیں کیا آنا ہے حضرت کو کام آسا دے بلا۔ اگر یہ ہو بس ویسے ہی حضرت ملاقات کرنی تھی، ویسے ہی بات کرنی تھی، حال چال پوچھنا تھا، اس جملے میں جتنی محبت ہے وہ میرے والے میں نہیں۔ بات آپ کو سمجھ آئی بھائیو؟ رب سے یہ والا تعلق نہیں رکھنا کہ رب دے تو اس کے گن گائیں، تھوڑی سردی آ گئے رخ موڑ رہے، نہیں، وہ جس حال میں بھی رکھے ہم نے اس کی ناشکری نہیں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم جب فوت ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، کیا تعلیمات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، روح پرواز ہو گئی اور حضور فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم آج تمہاری جدائی پر ہم بڑے غمگین ہیں۔ اور اس سے اگلا جملہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بھی سمجھا دیا، عقیدے کی بھی اصلاح کر لی، فرمایا ہم اپنی زبان سے وہی کہیں کہ جیسے ہمارا رب راضی ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حالات چلتے رہتے ہیں، مرنا، زندگی موت، یہ تو نظام چلتا ہے اللہ کا۔ بچہ فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، عزیز فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا، چھوٹی عمر میں کوئی چلا گیا۔ اکثر ہماری مائیں بہنیں ایک جملہ کہہ دیتی ہے کہ ابھی کون سا عمر تھی جانے کی، ابھی کون سا وقت تھا جانے کا، اللہ کو کیا دیتے؟ نہیں، اللہ کی ذات پہ گلا، بولو اللہ کی ذات پہ گلا نہیں، شکوہ نہیں، یا اللہ جس پہ تو راضی ہے اس پہ راضی۔ ایک حدیث بڑی عجیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرمایا کہ جب اللہ کا فرشتہ والا پر موت کسی بچے کی، کسی کے لفظ جگر کی روح قبض کر کے پہنچتا ہے، اللہ پاک پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو، باوجود جاننے کے عالم الغیب سے میرے رب کی ذات ہے، باوجود جاننے کے کہاں سے آئے ہو، یا اللہ تیرے فلاں بندے کے فلاں بیٹے کی روح قبض کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں اچھا جب میرے اس بندے کے لخت جگر کی، دل کے ٹکڑے کی تم نے روح قبض کی تھی، مجھے بتاؤ اس بندے نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا، اس کا ری ایکشن کیا تھا، اس کا رد عمل کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کرے وہ آتے ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ فرشتے کہتے ہیں فاسترجع، یا اللہ نے صرف اس نے صرف یہ کہا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کیا کہا تھا؟ بولو نا، کوئی مصیبت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بولو اِنَّ لِلَّهِ، آئے ہائے ہائے، اللہ کی قسم رب نے دریا کوزے میں بند کر دیا، اس جملے میں دریا کوزے میں بند کر دیا، کمال ہے بندگی کی۔ اللہ پوچھتے ہیں اور کیا ہو، فرمایا اللہ اور کچھ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اپنے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دیا جس کا نام بیت الحمد ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر
بندے اللہ کی ذات پہ گیلا نہیں، اللہ کی ذات پہ شکوہ نہیں، شکوہ نہیں بنتا۔ غلام کا کام نہیں آتا کہ کسی بات پہ اعتراض کرے، غلام کا کام ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو جھکا دینا۔ بڑی مشہور بات ہے، حضرت سے کئی دفعہ سنی، محمود ایاز بڑے عجیب جوڑ ہے ان دونوں کا۔ وزیر باقی کہہ رہے کہ ایاز بے وقوف ہے، پاگل ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دفعہ امتحان کی رات سے اس نے قیمتی ہیرا منگوایا، سارے وزیر بولا قائس کو توڑو۔ سب کہنے لگے کہ بادشاہ بڑا قیمتی ہے آپ کے خزانوں میں، اس سے بڑا قیمتی موتی ہیرا کوئی نہیں، نہ توڑیں اس کو۔ دوسرے سے کہا، تیسرے سے کہا، چوتھے سے کہا، آخر میں ایاز کھڑا تھا، اس نے کہا ایاز توڑو، اور تھوڑا ہمارا پرزے کر دیا۔ وزیر کہنے کہ دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا بے وقوف ہے، اتنا قیمتی ہیرا۔ بولو یار وہ غلطی سمجھ بھی آتی ہے، شوق دے نہیں بازی نہ ہو، مفتی صاحب لگے گا سب کو پتہ نہیں لگے ابھی کی ہے یہ نہ ہوئے مجھے تمہارا جوش کرتا ہمارا نعرہ مارتے باقی سمجھ ہے غلطی کی سمجھ ہے تو اسی ناراض ہو کے بیٹھے تھے نکیاں سارے لائے تھے، ہاں ناراض بیٹھے۔ اللہ کہا ہم نے کہا تھا یہ بے وقوف ہے، اتنا قیمتی ہیرا توڑ دیا۔ ایاز سے پوچھا ایاز کیوں توڑا ہے؟ قیمتی تھا۔ ایاز کہنے لگا بادشاہ بڑا قیمتی تھا، لیکن اس سے قیمتی آپ کا حکم تھا۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس سے قیمتی ہے کس بات کو چھیڑا جائے؟ ایک غزوے کے موقع پر اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے عزیزوں، ایک عورت دیوانہ وار جنگ کے میدان کی طرف دوڑتی جا رہی ہے۔ کسی نے خبر پھیلا دی احد کے موقع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اللہ کی قسم کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا، کیسا عشق تھا اللہ سے، اللہ کے نبی سے۔ اللہ ہمیں بھی اپنا اور اپنے محبوب کا عاشق بنا دے۔ ہم دنیا کے عاشق ہیں، زمین جائیداد کے عاشق ہیں، مال دولت کے عاشق ہیں، کوئی کرسی کے عاشق ہیں، کوئی کس چیز کے عاشق ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنے محبوب کا اور اپنی ذات کا عاشق بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں دوڑتی جا رہی ہے میدان احد کی طرف۔ راستے میں کسی نے کہا اللہ کی بندی تیرا خاوند شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بات نہیں مجھے میرے محبوب کا پتہ بتاؤ۔ کہنے لگے کوئی خبر نہیں۔ آگے چلتی ہے، کسی نے آ کر اطلاع دی ماں تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی۔ اللہ اکبر کہنے لگی انا للہ، کوئی بات نہیں۔ آگے پہنچ دی، کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں، دعوے کرنے بڑے آسان ہیں، پورا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ لیکن جن کا اللہ کی ذات سے تعلق ہوتا ہے، جن کا اللہ کی ذات سے عشق کی حد تک لگا ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے پیار ہوتا ہے، اللہ کے نبی سے عشق ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ہر شے ان ہستیوں پر قربان کر دیتے ہیں۔ کہ یار دینا
کدی نہ یار دا شکوا کریے پاوے سیک دیا مر جائیے آزم یا یاری نہ لائیے جلائیے تے توڑ دبائیے اللہ اکبر کبیرہ کیڑی گل کرا کیڑی جگہ اماں دوڑتی جا رہی ہے کہنے لگی سب کچھ حضور کی ذات پہ قربان بیٹا بھی قربان کوئی بات نہیں خاوند بھی قربان کوئی بات نہیں بھائی بھی قربان کوئی بات نہیں مجھے میرے محبوب کا پتہ بتاؤ حضور کے سہار میں آگے جب پہنچتی ہے کسی نے اشارے سے کہا وہ دیکھو حضور کی ذات بالکل صحیح سالم حضور زندہ ہے اللہ اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ زندہ ہیں آپ کے زندہ ہوتے مجھے ہر دکھ قبول ہے ہائے ہائے کیا محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب کلمہ توحید پڑھا توحید کا اعلان کیا لوگوں نے مارنا شروع کر دیا آپ کی قوم بنی تمیم نے آ کر آپ کو اٹھا کر لے گئے اللہ اکبر کبیرہ زخمی حالت کے اندر ہے جسم سے خون نکل رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سر پہ ہاتھ لگاتے تھے بال اتر جاتے تھے اللہ اکبر کبیرہ اما سرحانے آ کر کھڑی ہو گئی بیٹا جب فاتح ہوا آنکھ کھل گئی اما کہتی میرا پتر ابوبکر پانی پی لے ابوبکر کہتے ہیں جب تک حضور کا مکھڑا نہ دیکھو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا اللہ اکبر اما کہتی ہیں میرے بیٹے دودھ پی لے اللہ اللہ ابوبکر کہتے ہیں نانا اما جب تک حضور کا وضحا کا چہرہ نہ دیکھو کچھ بھی نہیں کھاؤں گا میرا تصور اما نے کہا اس نبی کی وجہ سے تجھ پر اتنے حالات آ گئے اس نبی کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا آج بھی اس نبی کی بات کرتا ہے بچنے والوں اللہ کی قسم صحابہ جیسے صحابہ پہ طنز کرنا بڑا آسان ہے صحابہ جیسے ایک 24 گھنٹے کی زندگی گزارنا بڑا مشکل ہے میں کہا کرتا ہوں صحابہ پہ تنقید کرنے والوں صحابہ کے ایمان پہ شک کرنے والوں صرف 24 گھنٹے صحابہ کی طرح گزار کے دکھا دو پتہ لگ جائے گا صحابی کس کو کہتے ہیں یہ پوروں کی سیج نہیں یہ موتیوں کا ہار نہیں تھا جو صحابہ نے پہن لیا یہ بڑے مشکل حالات تھے بڑے مشکل حالات تھے اور اللہ کی قسم میرا وہ موضوع نہیں تو کچھ عرض کرتا اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے محبوب کو ہر چیز چن کے منتخب کر کے دی ہے صحابہ کو اتفاق کر نہیں جڑ گئے نہیں سمجھ آئی بولو یہ کوئی اتفاق حضور کے ساتھ نہیں اکٹھے ہوئے یہ میرے رب کا انتخاب تھا اللہ نے ان کو چن کے رکھا تھا کہ یہ میرے محبوب کے ساتھی بنیں گے یہ میرے رب کا انتخاب ہے اللہ اکبر یا قیوم میرے عزیزو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو لے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کی جب یہ حالت دیکھی میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اللہ اللہ حضور نے دعا کی اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزو بات یہ سمجھا رہا تھا کبھی بھی اللہ کی ذات میں شکوہ نہیں کرنا کبھی بھی اللہ کی ذات کی ناشکری نہیں کرنا کبھی بھی حضور سے بے وفائی نہیں کرنا کبھی بھی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میں کمی نہیں پیدا کرنا اللہ کی قسم ہم رب کے بھی محتاج ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محتاج ہیں اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کے اندر ہم ان کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے اگر رب کو لے لیں نبی چھوڑ دے پھر بھی بات نہیں بنے گی نبی لے لیں رب کو چھوڑ دے پھر بھی بات نہیں بنے گی کلمے میں رب نے دونوں کو جوڑ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ نے کلمہ پڑھا. ابو جہل تو عتبہ شیبہ جو کافر تھے ان کے لیے کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں تھا. مجھے اور آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. راشد صاحب بچوں کو سکھاتے ہیں، خوشی محمد صاحب بچوں کو سکھاتے ہیں. آج مدارس کے اندر علماء حضرات بچوں کو کلمہ سکھاتے ہیں، بار بار پڑھاتے ہیں، اور ان کی زبان تو عربی تھی، ان کا لب و لہجہ عربی تھا، ان کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن انہیں پتا تھا جب کلمہ پڑھ لیا صرف پڑھنا ہی نہیں، اس کو اپنے وجود پر نافذ بھی کرنا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب تو نام کے مسلمان ہیں، مطلب کی یاری، مطلب کی نمازیں، مطلب کے وظیفے، مطلب کے ذکر، مطلب کی تسبیحیں، ضرورت ہو مجبوری ہو لاکھ لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھنا. اور نہیں آیا کہ نہیں؟ تسی تو بہت نیکو، دوسرے نہیں گل کر رہے ہیں. مطلب ہو 2-2 لاکھ مرتبہ وظیفہ کر رہے ہیں، فلاں مجبوری ہے، 2-2 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے. لیکن جب مطلب نکل گیا ایک تسبیح بھی درود شریف نہیں، کیسی بے وفائی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کیسی بے وفائی. مطلب ہو تو نمازیں نہیں پوری، مطلب نکل گیا تو فرض بھی کیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کبھی ہم غور نہیں کرتے. میری مسجد کا ایک مقتدی مجھے کہنے لگا پنجاب چیچا وطنی میں، مسجد کے باہر بیٹھا تھا، میں نماز پڑھا کے باہر نکلا تو میں نے کہا بھی اللہ کے بندے نماز پڑھ لیتا، اندر آ جاتا، نماز نہیں پڑھی. مجھے اس سے جو آگے سے جملہ کہا راشد صاحب، جملہ بڑا خوبصورت ہے، دوسرے لحاظ سے بڑا خوبصورت جملہ کہا، لیکن اس کی حقیقت کچھ نہیں. مجھے کہنے لگا پنجابی سمجھ رہے ہو؟ بولو اور بول گو یار، اللہ سارا ہی سمجھ آ جاتا، پنجابی نہیں سمجھ آتی. مجھے وہ کہنے لگا بھی یار دا بوا مل لیا، یار دا بوا، بولو ندی یاد رکھے کر بول سنا تو میں نہ کر سکتا. یار دا بوا تسی بولو بنگلہ دیش آ ہو، یار دا بوا مل لیا، اندر سدا تے آ جاتے. مقصد کیا ہے بھی یار دروازے چ بہ گئے آ کے اندر کر سکتے جو سن. میں کہ یار تیری بات بڑی خوبصورت ہے بھائی صاحب، تیرا جملہ بڑا خوبصورت ہے، یار کے دروازے پہ بیٹھ گئے ہیں، اس کی دہلیز پر بیٹھ گئے ہیں، اندر بلائے گا دروازے آ جائیں گے. میں نے کہا جملہ بڑا خوبصورت ہے لیکن اس کی صداقت کچھ نہیں. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا 20 منٹ پہلے مسجد میں نہیں کہا تھا حی علی الصلاۃ. نہیں سمجھ آئی؟ حی علی الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ آؤ نماز کے لیے تیار ہو، نہیں ادا کر سوٹی نہ. نہیں سمجھ آئی؟ یہ 5 وقت مسجد کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے. اور اس سے اگلا جملہ حی علی الفلاح، آؤ کامیاب ہونے کے لیے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. میرے عزیزو، اللہ کہتے ہیں نوکریوں کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے، در بدر دفتروں کے چکر کاٹنے والے، در بدر سفارش کے لیے اپنے ووٹ بال خراب کرنے والے، در بدر لوگوں کی منتیں کرنے والے، ادھر ادھر دفتروں میں درخواستیں اپنے سی وی جمع کروانے والے، کبھی میرے دروازے پر بھی درخواست دے کے تو دیکھ. نہیں سمجھ آئے گی؟ بولو لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہو، چوئی صاحب، ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب، چاچا جی، بابا جی، مارا تھوڑا دے کر میری سفارش کر چھوڑو، فون کر چھوڑو، ہاں جی پیسے بھی دینے ہیں، سفارش بھی کرا لیں، پھر بھی اگلے چوڑے میں وہ کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. ایک بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جائز اور اچھائی کے معاملے میں اگر کوئی آپ کی سفارش کروائے، آپ سے درخواست کرے تو اس کی سفارش کرنی چاہیے. لیکن بے لوس انہیں بابا کا اعظم جے بھی جھفیر کا کہنا ہے کہ پڑھنی ہے نا، بڑا عجیب صاحب ہے. کسا آیا صاحب جتنے پسو میں نو دسو. نہیں سمجھ آئے؟ جتنے پسو
کیا مطلب ہے یہ کام نہ ہو بابے کا دیا تو نہیں کرو تے جیسے پسو اور بولو یار اللہ کرے تو اس نے کم ہی اور جتنے دوسرے بڑے پہنچیے سرکار ہو سارے لیکن اللہ کہ بھی جیسے پسو دے میں نے دسو بات سامنے کرو تے تو اس سے سارا ہی جہاں نہیں ہوتا بھی ہو جو یاد ہی سارا صحیح ہے میرے سارے ہی غلط آسا اور سارے ہی 2 سیکنڈ پہلے سارے ہی غلط 2 سیکنڈ بعد سارا ہی صحیح اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ کہتے ہیں آؤ نہ ذرا کبھی میرے دروازے پہ تو آ کے مانگ تو صحیح نہ میرے دروازے پہ آ کے درخواست تو دینا اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں اللہ کی قسم ماں باپ بھی اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے اتنی جلدی اللہ کی ذات راضی ہو جاتی ہے ابا بھی ناراض ہو جائے نا اما کے ساتھ خفا ہو جائے وہ بھی کچھ دیر لانے لیکن اللہ کی قسم ہے بندہ سچے دل نہ توبہ کرے اللہ پاک اتنی جلدی راضی ہو جاتے ہیں سنا خاں پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا وہ تیرا کھا کر بھی تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے اس پہ بھی لطف و کرم تیرا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روایت بیان کر دی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ آپ کا مزاج تھا کھانے کے وقت کوئی مہمان تلاش کرتے مل جاتا تو پھر کھانا کھاتے اصلت ہے اور ہے نا تو سینا گل کرنا تو سیدھے بہت نیک ہو جو تا مزاج کیا ایسا بھی کوئی مزمان آوے کا دہ روٹی کھاوا آستا بھی آئے مزمان جو کہتے ہیں بولو نہیں آ رہا آسا بھی جب اس کو چاہتی کر کھا چھوڑو خاص کر دے شہر دنانا کا اندر میں کوئی اور اتر لوزی نہیں ہے مارنا خبا جو اسی بھی ایک کیڑی کار کرتی ہے وہ بندہ جیسے دروازے تک آ جڑا نا گڑی نے بیٹھ لگے وہ جی تو سب اچھا شاہ کراوا تو نے روٹی کھا رہا ہوں کہ تر مہربانی ہوں کارو ٹھہر کے باہر کٹ کے دے اور بول کو یار سارے بولو نا آجے اللہ آپ باہر نکلے دیکھا مسافر جا رہا ہے گھر لے آئے کا کھانا کھایا کہا نہیں کہا آؤ جب کھانے لگے اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے قل بسم اللہ کیا ہے بولو نا تھی پڑھتے نہیں شروع کر کے دے بولتے نہیں بسم اللہ پڑھ دیا کہ اللہ توفیق عطا فرمائے وہ کہتا کبھی کون بسم اللہ کیا ہے کبھی اللہ کے نام سے کون اللہ میں نہیں جانتا کسی اللہ کو میں کسی رب کو نہیں مانتا اللہ کی ذات کی اس انداز سے اگر کوئی بندہ خلیل کے سامنے نہیں برداشت ہوا نکل جا تو رب کو نہیں مانتا نکل گئے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آ گیا میرے خلیل ہائے ہائے اس کی عمر کو دیکھنا ذرا 80-82 سال کی عمر کا بابا آج تک میں نے کبھی بھوکا نہیں سنایا اور تیرے دروازے پہ ایک دفعہ آیا وہ تو خود لے کے گیا وہ خود نہیں آیا تو نے بھوکا بھیج دیا اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام دوڑے جا رہے ہیں اللہ اکبر دور سے آواز دیتے ہیں اللہ کے بندے میری بات سننا ذرا اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہنے لگا پھر مجھے ذلیل کرنے کے لیے آ گئے پھر ذلیل کرنا چاہتا تو کہنے لگے نہیں 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 میں پچھلی بھی معذرت کرنے آیا ہوں کہا ہوا کیا کہا جب تجھے گھر سے نکالا اللہ ناراض ہو گئے بولو بولو اللہ ناراض ہو گئے اللہ کی قسم اللہ پاک جس طرح بات دور نکل جائے گی اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا بات کیا ہے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے گھر سے نکالا اللہ کا پیغام آ گیا میرے خلیل میں نے آج تک اسے بھوکا نہیں سنایا اور تو نے آج ایک دفعہ بھی کھانا نہ کھلا
سے اخلاق جب دیکھے وہ بابا کہنے لگا اللہ ابراہیم تیرا رب اتنی محبت کرنے والا ہے پھر مجھے اس کا بندہ بنا دے کلمہ پڑھا دے اللہ اکبر کبیرہ میرے عزیزوں جب محبت ہو جائے اللہ کی ذات سے اللہ کی ذات سے جب عشق ہو جائے تو اللہ پاک بڑی بڑی باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں نہیں سمجھ آئی جہاں عشق ہو محبت ہو وہاں بڑی بڑی باتیں برداشت کر لی جاتی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آپ سفر کر رہے ہیں ایک چڑوا اپنے انداز میں اللہ سے محبت کی باتیں کر رہا ہے کہنے لگا ربا تو میرے پاس ہوتا میں تیری خدمت کرتا تو تھک جاتا میں تیرے پاؤں دباتا تیرے کپڑے میلے ہو جاتے میں تیرے کپڑے دھوتا تجھے دودھ لگتی میں تجھے بکریوں کا دودھ پلاتا میں تیرے سر کو دھو کر سر میں کنگھی کرتا اللہ اکبر کبیرہ تو ہمارے گھر کسی پیسے نہ پاؤں گے ہو تو میرے پاس ہوتا میں تیری خدمت کرتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جملے سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کے بندے تو کافر ہو گیا اللہ کھانے سے پاک پینے سے پاک سونے سے پاک تھکن سے بولو بولو اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے ساری مخلوق کو کھلاتا ہے پر خود سب کو پلاتا ہے خود سب کو سلاتا ہے پر خود بولو رات دا جاگنا اوکھا کون جاگ دے دسو یار رتی ایک جاگ دا چور بھی سنوتے ایک جاگ دا پہلے دار راتی ایک جاگ دا عشق دی مرض والا ایک جاگ دا سخت بیمار راتی اور بجنے والے سارا جب سو جاتا اللہ جاگ دا پروردگار راتی ساری کائنات سو جاتی ہے پر رب بولو بولو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو کافر ہو گیا ہے دیہاتی آدمی تھا پیڑو آدمی تھا بات سنی رونے لگے اللہ میرا ایمان برباد ہو گیا میں تو کافر ہو گیا روتے جا رہا ہے اللہ نے فرمایا میرے کریم بات اس نے غلط کی ہے لیکن کہیں میری محبت اور عشق میں ہے اسے کیا پتا ہے کیڑی گل شیطان دسا کیڑی چھوڑا کسی اللہ نے کہا تھا کہ گرہ عشق تو ہے کفر کی مسلمانی گرہ عشق اور بننے آلے ہو پچھلا قرضہ لا رہے میں نما نہیں آ رہے یہ پچھلا قرضہ لا رہے میں گرہ عشق تو ہے کفر کی مسلمانی بے عشق ہے مسلمان کافر و زندگی اللہ اکبر کبیرہ تو بھائی اس ساری بات کا خلاصہ کیا کبھی بھی اللہ کی ذات پہ گلا اور کچھ گل بھی سمجھ آئی ہے ساری بات کا خلاصہ نچوڑ مکھن کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ کبھی گلا نہیں کبھی ناشکری نہیں شکوہ نہیں کرنا رب جس حال میں رکھے اس پہ راضی ہوگا رب نعمت دے یا اللہ تیرا شکر چھین لے یا اللہ تیرا شکر تو اس حال میں راضی میں بھی راضی اللہ اکبر کبیر کسی بھی حال میں اللہ کی ذات میں ناشکری نہیں حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہو گئی اللہ اکبر کبیرہ منکر نکیرہ سوال شروع ہوئے کہنے لگے من رب تیرا رب کون کیا کہا تیرا رب ہے یہ جواب ہر کوئی نہیں دے سکتا اللہ یہ مرحلے ہم سب کے لیے آسان فرمائے رابعہ بصریہ نے کہا جس رب کو 4 فٹ زمین کے اوپر کبھی نہیں بھولا آج نیچے آ کے کیسے بھول سکتے ہیں نہیں سمجھ آئی زمین پہ چلتے ہوئے کبھی رب کو بولو بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے اپنے ہندوستان کے وہ وقت کے شاعر بھی تھے ان کا ایک بڑا
شعر ہے کہ ظفر اسے آدمی حقیقت سمجھیے گا جیسے آسانی میں یاد خدا نہ رہی اور دیش میں خوف خدا نہ رہا، یاد نہ رہا کہ رب کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے، کبھی رب کو بھولنا جس طرح رب اپنے بندے کو نہیں بھولتا، بولتے نہیں، اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا۔ اے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا میرے کریم پتھر پہ سام آ رہا، کیڑا نکلا، مختصر کر رہا ہوں، کیڑا اس کے منہ میں سبز پتا اللہ کی تعریف کر رہے سبحان من یرانی ویعرف مکانی۔ ہائے 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 کیا حقیقت سمجھا دیا۔ کیڑا کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو کہ تنہائیوں میں پتھر کے اندر بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم تو گناہ کرتے وقت سمجھتے ہیں کھڑکیاں بند کر لو، دروازے بند کر لو، کوئی دیکھتا نہیں رہا، لیکن اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شرابی کبابی انسان دروازہ بند کر دیا، کھڑکیاں بند کر لی، عورت کو بلا دیا، کہا آ جاؤ، کہ سارے دروازے بند کر لیے، عورت کہنے لگی صرف ایک دروازہ کھولا ہے، کہا وہ بھی بند کر دے، اس نے کہا اسے نہ تو بند کر سکتا ہے نہ میں بند کر سکتا ہوں۔ وہ کون سا؟ اس نے کہا اللہ کی ذات ہے۔ بھائیو ہر وقت رب کو یاد کرنا ہے، اس کی یاد سے غافل نہیں ہونا۔ یہ نماز پڑھنا یہ رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ میرے عزیزو ہمیں اللہ کی ذات سے پکی یاری لگانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مطلب کی یاری نہیں، مطلب کی یاری وہ کر دو، اسی خوش کر دیں، لیکن اللہ کی ذات سے پکی یاری ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا فرما، اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما۔ اے دل تیرا وانگو موبائل دے، تو سمجھ عشق محمد دی پالیا کر۔ موبائل سمجھتے ہو؟ اور آج دور اگر کوئی آدم کو موبائل نہیں پتا ہے یہ عجوبہ ہی ہو سکتا نہیں سمجھ آئے گا۔ اے دل تیرا وانگو موبائل دے، تو سمجھ عشق محمد دی پالیا کر۔ درود شریف دا بیلنس لے کے تو ایزی لوڈ کرا لیا کر۔ وہاں بیٹری چارج مک جاوے تو نماز دا چارجر لا لیا کر۔ وہ بجنے والے رب دا نیٹ ورک نہیں بزی ہوندا، تو کال تے کال ملا لیا کر۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کا دن آنے اور صبر کرو، تھوڑے تھوڑے کر کے منگو۔ کبھی تھوڑے کسا کون یہ ربا نہ دے یار سارے ہے کہ ربا مانگنے شروع ہو گئے تو نبرتے منگیا کرو، بات سن بھی نہیں کسا دی۔ اللہ کی قسم ہے اور سارے نہیں سنتا ہے، ہر ویلے سنتا ہے، بولتے نہیں۔ اللہ نماز ختم کرتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اپنی یاد رکھنے کی، یاد کرنے کی، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، قرآن پڑھنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، ذکر کرنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، غمی خوشی میں شریعت کو مد نظر رکھنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، اپنے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا رب کو یاد کرنا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، وراثت میں بیٹیوں کا حصہ دینا یہ رب کو یاد کرنا ہے، اولاد میں برابری کرنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، کسی کی بہو کسی کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آنا، اسے بہو بنا کر بیٹی بنا کر رکھنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، ناپ تول میں کمی نہ کرنا رب کو یاد کرنا ہے، ملاوٹ سے بچنا یہ رب کو یاد کرنا ہے، زندگی کے
تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کو مد نظر رکھنا ہے، رب کو یاد کرنا ہے، اور اللہ ہمیں اپنے ذکر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا آخری 5 منٹ کے اندر کچھ رب کا ذکر کر لیتے ہیں، اس لیے سے اللہ ہمیں دنیا میں زندگی کے اندر بھی اپنا آپ ہی اپنے ذات کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، موت کے وقت بھی اللہ ہماری زبان پہ یہ کلمے جاری فرما، لا الہ الا اللہ،
بیچارے یار میاں وہ جس پر بیڑا پار میاں پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ بالکل آخری میں اس نیت اور ارادے نال کے اللہ پاک تو بول تو سان مانگا آخری وقت اندر اللہ کلمہ نصیب فرمائے رب مردیاں کلمہ نصیب ہوئے رب مردیاں کلمہ نصیب ہوئے ساری قبر مدینہ شریف ہوئے اللہ بڑے حبیب کے شہر سے موت نصیب فرمائے رب مردیاں کلمہ نصیب ہوئے ساری قبر مدینہ شریف